قابل احترام معززین و کرام، حمد و صلات کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم نے بطور موضوع سورہ شورى کی آیہ نمبر 20 کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، جس کا مقصود آخرت ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک طالب آخرت اور دوسرے طالب دنیا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ، ساری جد و جہد، ساری محنتوں، کوششوں، ریاضتوں اور کاوشوں سے مقصود صرف دنیا کا دھن اور دولت اکٹھا کرنا ہے۔ انہیں اس آیت میں دنیا کے طلبگار کہا گیا۔ اور قربان جائیے آیت کی خوبصورتی پہ، آیت فرما رہی ہے کہ جو ساری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے صرف دنیا کے لیے، نؤتہ منہا، اپنے مالک کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، اپنے خالق کی پہچان ہی نصیب نہیں ہوئی، ایمان کی دولت اس بد نصیب کے حصے میں ہی نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے دنیا کے جو طلبگار ہیں انہیں ہم دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن وہ آخرت سے کلیتاً محروم رکھے جاتے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ، کوئی اجر، ثواب اور جزا نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسری جانب فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنتوں کا مقصود ہی آخرت ہوا کرتی، ان کی ساری کوششیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہوا کرتی، ان کی ساری ریاضتیں، ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری مساعی اور کوششیں وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نزد لہو فی حرثہ، ہم آخرت کے ایسے طلبگاروں کی کوشش میں برکت رکھتے ہیں، ہم ان کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جب وہ آخرت میں پہنچیں گے جتنی توقع لے کے آئیں گے انہیں اس سے کہیں زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ ان کے لیے وہ تیار فرما رہا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا۔ یہ آیت اپنے پڑھنے والے کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان کو طالب آخرت بننا چاہیے، اسے آخرت سنوارنے والا بننا چاہیے، اسے صرف اور صرف دنیا کا طلبگار نہیں بننا چاہیے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آیت یہ سکھا رہی ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے ویرانوں میں نکل جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، کاروبار، لین دین، جو معاملات زندگی ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں، سارے کام کیے جائیں، تمام دنیاوی معاملات سر انجام دیے جائیں، کاروبار بھی کیا جائے، دیگر رشتے بھی نبھائے جائیں، تعلقات بھی نبھائے جائیں، لیکن مقصود ان ساری مصروفیات سے آخرت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے پیروکاروں میں ایسی ایسی بلند کردار شخصیات ہوئی ہیں، ایسی ایسی بلند ہستیاں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اس آخرت کی تفسیر اپنی زندگی سے واضح کر دی۔ آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم ایک ایسی ہی طالب آخرت شخصیت کہ جن کی زندگی کا ورق گواہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کا ایک ایک لمحہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے صرف کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ سنیں گے،
اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور مقصود یہ ہے تاکہ ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کی بخشی ہوئی زندگی کے ان ذری لمحات کو اپنی آخرت کے لیے صرف کر سکیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ، قریش مکہ سے تعلق ہے، شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، اور اسلام کی طرف مائل کیسے ہوئے ہیں، اس قبول اسلام کی دولت نصیب کیسے ہوئی ہے، مسلمان ہونے کے بعد خود بتاتے ہیں۔ اسد الغابہ میں اور صحابہ کرام کے حالات پہ طبقات پر جو کتب علماء کرام نے جمع فرمائی، ان میں ان کے حالات زندگی تفصیلاً ملتے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس گروہ میں شامل تھا جنہوں نے حضرت خبیب بن عدی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت خبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ نے انہیں کہیں سے قید کر لیا، اور بدر کی شکست کا جتنا غصہ تھا، بدر کے مقتولوں کا جتنا طیش تھا، انہوں نے وہ سارے کا سارا بدلہ حضرت خبیب سے لیا۔ حضرت خبیب کو سولی یوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور پھر حضرت خبیب کو زندہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے قید میں رکھا، اور جب سولی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لائے، سعید بن عامر کہتے ہیں میں اس مجمع میں موجود تھا جس کے سامنے حضرت خبیب کو سولی دی، اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب انہیں سولی دینے کے لیے لایا گیا تو حضرت خبیب نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری جان لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے شہادت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، میں اپنے رب کو یاد کر کے پھر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں لوگوں نے اجازت دی، اور کہتے ہیں میری یادداشت میں آج بھی وہ منظر محفوظ ہے کہ حضرت خبیب نے جتنے اطمینان سے، جتنے سکون سے اور جتنے وقار سے وہ نفل ادا کیے، وہ میری یادداشت کا حصہ بن کے رہ گئے۔ اور نفل پڑھنے کے بعد حضرت خبیب نے ان مشرکوں کے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم یہ پروپیگنڈا کرنے لگ جاؤ گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں اتنی طویل نماز ادا کرتا جتنا میرا دل کر رہا ہے، لیکن میں نے نماز مختصر پڑھی ہے، نفل زیادہ لمبے نہیں پڑھے ہیں کہ کہیں کسی مشرک اور کافر کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ جان بچانے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے۔ سعید بن عامر کہتے مجھے ایک ایک بات یاد، کیسے حضرت خبیب کو باندھا گیا، کیسے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، حضرت خبیب کے بدن سے لہو بہہ رہا تھا، اور مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے کہ خبیب اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج، کہ خبیب کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تمہاری جگہ یہاں سولی پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تم اپنے گھر میں امن اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی؟ جب حضرت خبیب سے مشرکوں نے یہ بات کہی، حضرت خبیب نے بہتے ہوئے خون کے ساتھ جواب دیا واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا، کہ اے بدبختو تم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت ملنے کی بات کرتے ہو۔ خبیب کو تو بخدا یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں امن و اطمینان سے بیٹھا ہوں اور میرے محبوب کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ مجھے تو اپنے آقا کریم کے قدموں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف حضور کو ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تم پوچھتے ہو کہ میری جگہ انہیں سولی پہ دیا جائے، یہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے۔ ایک نہیں لاکھوں جانیں اپنی قربان کر سکتا ہوں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹے کا چبھنا بھی مجھے قبول نہیں۔ حضرت خبیب کی شہادت ہوئی، دیکھنے والوں نے تو صرف یہ دیکھا کہ حضرت خبیب نے اپنی جان اسلام کی راہ میں قربان کر دی، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی زبان اور جسم وہ کاٹتے، زندہ آپ کو تیر مارے جاتے، مشرکین اپنے بدر کے مقتولوں کو یاد کر کے اپنا غصہ اتارتے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ حضرت خبیب نے جان قربان کی، لیکن یہ نہیں دیکھ پائے حضرت خبیب کی قربانی اور ان کے جسم سے بہتا ہوا خون کس کس مشرک کے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر گیا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں خبیب کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیا جذبہ ہے کہ اس شخص کی زندہ جسم کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ بجائے رونے کے، یہ بجائے آہ و بکا کرنے کے، یہ بجائے چیخنے اور چلانے کے، یہ بجائے اپنی جان بخشی کی جو ہے وہ درخواست کرنے اور اس کے لیے گڑ گڑانے کے، وہ بڑے وقار سے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی محبوب نہیں، یہ بھی پسند نہیں کہ میرے آقا کی پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں گھر میں امن سے بیٹھا۔ کہتے ہیں حضرت خبیب کے اس جذبے نے میرے دل میں ایمان کی شمع روشن کر۔ قریش تو انہیں شہید کر کے چلے گئے، لیکن سعید بن عامر کہتے ہیں میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اسلام ہے کیا، آخر اس دین میں کشش کیا ہے، آخر محمد مصطفیٰ انہیں پلاتے کیا ہے، آخر یہ انہیں سکھاتے کیا ہیں کہ اپنی جان بھی ہنس کے دے دیتے ہیں اور ان کے قدموں میں کانٹے کی چبھن بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ سعید بن عامر کہتے جوں جوں میں سوچتا گیا میرے دل سے کفر اور شرک کا غبار دھلتا چلا گیا، اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خیبر میں حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے اہم موقع اس کے بعد آئے، ہر اہم موقع پر سعید بن عامر الجمحی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے جلو میں، حضور کی معیت میں اور آپ کے ساتھ قربانیاں دینے والوں میں سر فہرست رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین کریمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن عامر نے ہر اہم موقع پر اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان اور اپنی ساری صلاحیتوں کو وقف فرمایا۔ آپ نے بڑی زاہدانہ زندگی بسر کی۔ اگر آپ بھول نہ گئے ہوں، سورہ شورى کی آیہ نمبر 20 ہم نے سنی ہے۔ دو قسمیں اللہ نے انسانوں کے بیان کی، ایک طالب دنیا اور ایک طالب آخرت۔ اگر ہم طالب آخرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن نے تو ایک نظریہ دے دیا کہ یہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اگر ہم اس نظریے کی عملی تطبیق، اس کی ایک عملی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی زندگی دیکھ لینی چاہیے۔ آپ کی زندگی طالب آخرت کی زندگی تھی، آپ نے ساری زندگی آخرت کا طلبگار بن کے بسر کی۔ حضرت عمر فاروق کو ان کی خلافت کے ایام میں حضرت سعید بن عامر نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ کر لیں ان کی قوت ایمانی کا، ان کے رتبہ ایمانی کا، جو عمر فاروق کو نصیحت کرتے، اور حضرت عمر ان کی نصیحت سنا بھی کرتے اور سن کر بعض اوقات آپ دیدہ ہو جاتے۔ حضرت سعید بن عامر نے سیدنا عمر کو جو نصیحت فرمائی، علماء سیرت و تاریخ نے اسے درج کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا یا عمر اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ۔ اللہ اکبر، ایک جملہ ہے سیدنا عمر سے کہا گیا، لیکن ہم بہت زیادہ لائق ہیں اس بات کی کہ ہم اس جملے سے سیکھیں۔ سعید بن عامر جمحی کہتے ہیں کہ عمر امیر المومنین کبھی بھی اللہ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈریے گا، جہاں اللہ کے حق کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، کسی انسان کا خوف کبھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا، اور کبھی بھی فرمایا ولا تخشى الناس فی اللہ، اللہ کے معاملے میں لوگوں کا خوف کبھی آپ کے دل اور دماغ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اسے اہمیت دیجیے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیسا جو ہے وہ نظریہ رکھیں گے، فرمایا اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو بھول جائیے، اپنے رب کو راضی کیجئے گا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ مخلوق کے دل اس کی طرف موڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر سیدنا عمر کو نصیحت فرماتے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے نصیحت سنتے بھی ہیں، اور پھر حضرت سعید سے کہتے ہیں سعید اس کی طاقت کون رکھتا ہے، یہ تو بڑا اہم اور کڑا مرحلہ، بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت سعید نے کہا ہاں، جو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے آپ اس بات کے اہل ہیں، آپ بندوں اور ان کے رب کے درمیان وسیلہ ہیں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی۔ سیدنا عمر نے نصیحت بھی سنی، اور پھر جب ایک موقع آیا، حمص یہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں کا گورنر مقرر کرنا تھا۔ سیدنا عمر نے حضرت سعید بن عامر الجمحی کو گورنر مقرر کر دیا کہ آپ جائیے مدینہ طیبہ سے حمص جا کر وہاں کے معاملات دیکھیں، میں آپ کو وہاں کا گورنر اپوائنٹ کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے معذرت کی، عرض کرنے لگے امیر المومنین خدا کے لیے مجھے اس فتنے میں مت ڈالی، اختیار، حکومت، اقتدار، لوگوں کا والی بننا، لوگوں کا نگران اور لوگوں کا ذمہ دار بننا، یہ بہت بڑی ذمہ داری، امیر المومنین خدا را مجھے اس آزمائش سے بچا لیجیے۔ جب سعید بن عامر نے معذرت کی، سیدنا عمر ناراض ہوئے، ناراض ہو کے فرمایا میری گردن میں ساری امت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، مجھے ساری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اور جب میں کہتا ہوں میری مدد کرو تو پھر تم سب فرار ہوتے ہو۔ میں نے بھی تو یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، آپ کی بات اپنی جگہ بجا، آپ کا ذاتی خیال بجا، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن مجھے بھی تو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے، میں کن سے کام لوں؟ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آخر میرا ساتھ کون دے گا؟ سیدنا عمر ناراض ہوئے، معذرت قبول نہیں کی، فرمایا آپ کو حمص جانا پڑے گا اور گورنری سنبھالنا پڑے گا۔ جب حضرت عمر ناراض ہوئے، اصرار کیا، جناب سعید بن عامر الجمحی حضرت عمر کے حکم سے حمص تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، گورنرشپ کی جو تنخواہ ہے وہ ہم آپ کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ سعید بن عامر طالب آخرت، فرمایا میں پہلے ہی بیت المال سے وظیفہ لے رہا ہوں، مجھے ایک اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں، جو پہلا وظیفہ مجھے ملتا ہے بیت المال سے وہ میری ضروریات کے لیے کافی ہے، یا آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں اسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں کوئی وظیفہ اس کے مقابلے میں لینے کا روادار نہیں۔ چلے گئے، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینا شروع کر دیں۔ کچھ عرصہ بیتا، حمص کے لوگوں کا ایک وفد حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ شریف آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت کی جو خاص بات تھی، آپ اپنی رعایا سے بھی اور اپنے گورنروں سے بھی غافل نہیں رہا کرتے، آپ ایک ایک بات کی خود بھی تفتیش کرتے تھے، آپ نے ایک پورا نظام بنایا ہوا تھا، دور دراز کی خبریں آپ کی خدمت میں پہنچا کرتی، آپ لوگوں کے حالات جانا کرتے تھے، اور پھر جس کی جتنی ہو سکے آپ مدد بھی فرمایا کرتے۔ حضرت عمر نے حمص سے آنے والے اس وفد سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تمہارے شہر کے حالات کیسے ہیں؟ لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم آئے تو ہو، ایسا کرو حمص کے جو فقراء ہیں، جو وہاں کے حاجت مند لوگ ہیں جنہیں بیت المال کی مدد کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک فہرست بنا کے دے دو، اور میں بیت المال سے ان کا وظیفہ اور ان کے لیے کچھ رقم تمہیں دے دیتا ہوں، تم جا کے ان فقراء کو اور ان اہل حاجت تک وہ رقم پہنچا دے۔ اس وفد نے ایک فہرست مرتب کر کے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر۔ سیدنا عمر نے جب وہ فہرست دیکھی، اس فہرست میں ایک نام سعید بن عامر بھی لکھا ہوا۔ آپ نے حمص کے لوگوں سے پوچھا کہ اس لسٹ میں یہ سعید بن عامر کا نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ سعید بن عامر بھی۔ پوچھا یہ کون سعید بن عامر ہے؟ کہنے لگے امیرنا، یہ ہمارا گورنر سعید بن عامر ہے۔ حضرت عمر حیران ہوئے، فرمایا تمہارا گورنر بھی فقراء میں شامل ہے، وہ بھی محتاجوں میں شامل ہے؟ حمص کے لوگ حضرت عمر کی خدمت میں کہنے لگے بخدا کئی دن گزر جاتے ہیں سعید بن عامر کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی، گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جسے پکانے کے لیے آگ جلانی پڑے، کھجور پر، جانوروں کے دودھ پر، خشک راشن پہ گزارا ہوتا ہے، کئی دن گھر میں آگ نہیں جلتی، وہ اہل حاجت میں سے نہیں ہے تو اور کون؟ حضرت عمر کو مدینہ میں حمص کے گورنر سعید بن عامر کی جب اس فقر کا پتہ چلا، روایت میں حضرت عمر اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے مددگار بننا ہے،
یہ ہیں صحبت نبوی کے تربیت یافتہ، یہ ہیں جنہوں نے نگاہ محمد سے فیض پایا ہے، یہ ہے جنہوں نے دل میں اسلام کو داخل کیا۔ اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ 1000 دینار تھیلی میں منگوا کے رکھے اور فرمایا یہ جا کے میری طرف سے سعید بن عامر کو دے دینا اور کہنا اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ حضرت عمر کی طرف سے خیریت کا خط بھی اور وہ 1000 دینار کی تھیلی اس وفد نے ان کی خدمت میں پہنچا دی۔ روایت میں جب انہیں خط ملا، وہ دینار دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی ایک خوف اور ایک انتہائی پریشانی کی کیفیت چہرے سے آیا۔ زوجہ محترمہ دیکھ رہی تھی، پتہ تھا کہ مدینہ وفد گیا تھا، مدینے سے واپس آیا ہے، خط دیا ہے سعید بن عامر کو، اور خط پڑھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ زوجہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نہیں، خیریت نہیں ہے۔ زوجہ نے ان کی پریشانی کو بھانپ کے کیا سمجھا، کہنے لگی کیا امیر المومنین کا وصال ہو گیا؟ کہ آپ اتنے پریشان، اتنے دکھی، اتنے مغموم لگ رہے ہیں خط پڑھ کے، کیا یہ خبر آ گئی کہ امیر المومنین وصال فرما گئے؟ جانتے سعید بن عامر نے کیا کہا؟ فرمایا معاملہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے، یہ خبر کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے میرے لیے اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ زوجہ پریشان ہو گئے کہ اس سے بھی بڑی خبر کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں یہ دولت آئی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میں اپنے رستے سے نہ ہٹ جاؤں۔ اور پھر زوجہ سے، اور یہ وہ گھر ہے جس میں کئی دن آگ نہیں جل رہی ہے، اپنی زوجہ سے کہتے اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لوں۔ سورہ شورى آیا 20 ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، تم طالب آخرت بن کے تو دیکھو، ہم تمہاری کھیتی میں برکت عطا کر دیں گے، ہم دنیا کو بھی تمہارے قدموں پہ جھکائیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں عزتوں کے تاج پہنائیں گے۔ اور قربان جائیں اس زوجہ کی رفاقت، جانثاری اور قربانی پہ، خاتون ہوتے ہوئے بھی خاوند کی خواہش کو رد نہیں کیا ہے۔ گھر کے انتہائی نامساعد پریشان کن حالات کے باوجود اجازت دی کہ جائیے اور یہ راہ خدا میں خرچ کر دیجیے۔ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا پھر میری مدد کرو، 100 دینار کی تھیلیاں بنا لو، 10 تھیلیاں بن گئی 1000 کی۔ اس وقت کپڑے کی چمڑے کی تھیلیاں ہوتی تھی جس میں وہ سکے کوائنز ڈالے جاتے تھے۔ فرمایا یہ سارے فلاں فقیر، فلاں غریب، فلاں بیوہ، فلاں یتیم، فلاں مسکین جو ہمارے ارد گرد بستا ہے ان کے گھروں میں جا کے دیا۔ وہ 1000 دینار اپنی ضرورتوں اور آسائشوں پر خرچ کرنے کی بجائے فقراء، غرباء اور اہل حاجت میں بانٹ دی۔ یہ طالب آخرت ہوا کرتے ہیں۔ جتنا مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ 1 لاکھ یہاں انویسٹ کیا نا، یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے تو یہ میری انویسٹمنٹ بڑی زبردست نکلے گی، اس میں مجھے 100% جو ہے وہ پروفٹ ہو سکتا ہے، ڈبل بھی ہو سکتا ہے، 500% بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا مجھے اور آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروفٹس پہ، اپنے بزنسز پہ یقین ہوتا ہے، سعید بن عامر کو اپنے رب کے وعدے پہ اس سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ سعید بن عامر الجمحی کو اللہ کے قرآن پہ، رب کے محبوب کے فرمان پہ اس سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ انہوں نے وہ اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ سلطنت کا دورہ بھی فرماتے تھے۔ اسی دورے کے دوران آپ حمص بھی تشریف لے گئے، اور حمص کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اسے کویفہ بھی کہا جاتا ہے۔ کویفہ یہ کوفہ کی تصغیر ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹا کوفہ۔ کوفہ کے لوگ شکایت لگانے میں بڑے تیز تھے، ہر امیر کی شکایت، ہر جو آنے والا حکمران، اور یہ وہ امیر جو صحابہ میں سے تھے ان کی باتیں ہو رہی، ان کی شکایتیں کرنا اور بے تکی شکایتیں، بلا وجہ شکایتیں کرنا، یہ عادت حمص کے لوگوں میں بھی تھی، اسی لیے اسے کویفہ کہا جاتا۔ سیدنا عمر وہاں پہنچے اور آپ جہاں جاتے وہاں عام لوگوں کو بلاتے، ان سے اپنے گورنروں کے بارے میں پوچھ گچھ فرماتے، اور جو شکایت ہوتی موقع پر اس کا ازالہ کیا جاتا۔ کسی قسم کا پروٹوکول، کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی گراؤنڈ ریالٹی اور کسی بھی قسم کا کوئی خوف، کوئی لالچ حضرت عمر کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔
آپ نے مجمع عام میں لوگوں سے دریافت کیا، بھی بتاؤ اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ لوگ پہلے ہی عادی تھے، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری، اکثر و بیشتر یہ عادت ہم سب میں موجود ہوتی ہے، بلا وجہ دوسروں کی شکایتیں کرنا۔ ایک بندہ جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، وہ خیر کا حامل ہے، اس کے بارے میں کوئی سنی سنائی بات بھی دور سے کانوں میں بھی پڑ گئی، ہم صرف یقین نہیں کرتے ہیں، اسے آگے پھیلانا بھی شروع کر دیں بغیر تحقیق کیے۔ یہ بڑی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کے ایمان کو، اس کی روح کو نقصان پہنچا۔ اہل حمص اس عادت بد کا شکار تھے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، کہنے لگے جی ہاں ہمیں 4 شکایتیں ہیں سعید بن عامر سے، اپنے گورنر سے۔ حضرت عمر، روایت میں لکھا ہے کہ جب یہ بات ان کے سامنے پیش آئی، وہ کہنے لگے، حضرت عمر کا یہ فرمان ہے، روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ سعید بن عامر کے بارے میں جو میرا اچھا گمان ہے اسے خراب مت کرنا، یا اللہ میرا وہ گمان سلامت رہے۔ سیدنا عمر کی یہ دعا بھی بتا رہی ہے کہ اگر کسی اچھے شخص کے بارے میں بری اطلاع کانوں میں پڑے تو اسے آگے پھیلانے سے پہلے ایک بار اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لیا کرے، مولا میرا حسن ظن سلامت رہے، الہی جو اس بھائی، اس بہن، اس عزیز، اس دوست کے بارے میں میرا خیر کا گمان ہے، یا اللہ اسے سلامت رکھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، اللہ کرے یہ بات کہی جا رہی وہ جھوٹی۔ سیدنا عمر کو شکایت کی جا رہی ہے، حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ سعید کے بارے میں میرے گمان کو خراب مت کر۔ فرمایا لاؤ شکایت بتاؤ، کیا شکایت؟ پہلی شکایت پیش ہوئی کہ یہ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، ہمارے پاس دیر سے آتے ہیں، ہم نے کوئی بات کہنی ہوتی، کوئی شکایت، کوئی مسئلہ، کوئی انتظامی معاملہ، یہ گھر سے تاخیر سے آتے ہیں، جلدی نہیں آتے ہیں، پہلی شکایت۔ دوسری شکایت، رات کے وقت یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، انہیں بلائیں بھی، کوئی کام بھی ہو تب بھی یہ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ تیسری شکایت، مہینے میں 1 دن یہ گھر سے بالکل نہیں نکلتے، چاہے ہم بلائیں بھی صحیح، کوئی کام بھی ہو تب بھی نہیں۔ اور چوتھی شکایت کہ بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ان پہ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، رونا شروع کرتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ انہیں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے امیر سے یہ 4 شکایتیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سعید بن عامر سے فرمایا، سعید ان کا جواب دیجیے۔ تعلق کیا تھا پہلے بتایا ہوں، خود حضرت عمر کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی صحابہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گورنر بناتے ہیں، گورنری سے معذرت کرتے ہیں، حضرت عمر اصرار کے ساتھ ناراض ہو کر گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، گورنری کا وظیفہ بھی نہیں لیا ہے، اور لوگ انہیں فقراء اور غرباء میں خیال کرتے ہیں۔ حضرت عمر مدینے سے ان کی امداد کے لیے تحفہ روانہ کرتے ہیں، وہ بھی راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب شکایت ہوتی ہے حضرت عمر باقاعدہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سعید بتائیے اس کا جواب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک ان کی پہلی شکایت ہے کہ میں صبح دیر سے گھر سے نکلتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی خادم نہیں، میری اہلیہ اکیلی گھر کا سارا کام کرتی، صبح صبح میں اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ کیا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ فرمایا میں گھر میں خود اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر میں گھر کے کام کاج میں آٹا بھی گوندتا ہوں اور روٹیاں بھی پکاتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، طالب آخرت ہیں، آخرت کی طلب میں دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے، لیکن کیا آخرت کی طلب کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے دکھ درد سے بھی بے نیاز ہو جائیں؟ کیا آخرت کی طلب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد رہنے والے گھر والوں کی قربانیاں بھی نظر نہ آئیں؟ یہ میری سوچ ہو سکتی ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ گورنر ہیں، طالب آخرت ہیں، ولی کی کیا حیثیت ہے؟ بار بار عرض کیا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال جو بھی ہو، صحابی رسول کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سعید بن عامر الجمحی صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں زاہد وقت، بہت بڑے تارک دنیا ہیں، لیکن گھر میں آٹا گوندنا، روٹیاں بنا کے اہلیہ کے ساتھ ہاتھ بٹانا، یہ دین کے خلاف نہیں، یہ تو دین کی تعلیم ہے۔ یہ تو محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جو تمہاری شریک حیات ہے، جو تمہاری رفیق سفر ہے، جس نے تمہارے ساتھ خوشی اور غم دیکھے ہیں، تم ان کے دکھوں سے ہی، اس کی تکلیف سے ہی، اس کی مشقت سے ہی، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اور گھر کے کام کاج کتنے،
تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں؟ میں نے اور آپ نے نہ سوچا ہو، سعید بن عامر الجمحی نے سوچا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں امیر المومنین جو ان کی یہ شکایت ہے، میں دیر سے نکلتا ہوں، نوکر نہیں، خادم نہیں جو میری اہلیہ کا ہاتھ بٹا سکے، لہٰذا میں خود اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتا ہوں، آٹا گوندھنے تک میں، روٹیاں پکانے تک۔ دوسری شکایت یہ کہتے ہیں میں رات کو ان کی بات نہیں سنتا۔ سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین میری خواہش تھی کہ یہ راز راز ہی رہتا، اسے لوگوں کے سامنے نہ کھولا جاتا، لیکن اب چونکہ معاملہ نازک صورتحال پہ پہنچ چکا ہے تو اب میں بتانا چاہتا ہوں، میرا دن مخلوق کے لیے ہے، میری رات خالق کے لیے۔ میں اپنی رات اپنے رب کی یاد میں بسر کرتا ہوں، مجھے رات کے وقت کوئی اہم سے اہم کام ہی کیوں نہ ہو، مجھے اپنے رب کی یاد چھوڑ کے گھر سے باہر نکلنا قبول ہی نہیں۔ اسے یہ میرا عیب سمجھتے ہیں، اسے یہ میرے خلاف شکایت سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی سمجھ ہے۔ میں نے اپنا معاملہ آپ کو عرض کر دیا۔ تیسری شکایت ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے۔ اللہ اکبر! یقین کیجئے پڑھتے ہیں آنکھیں ڈبڈبا جاتی، دل عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارے اصل ہیرو کون تھے اور آج ہم نے کن کو اپنا ہیرو بنا لیا، ہم آئیڈیل کن کو بنا رہے ہیں، اور جن کو آئیڈیل بنا رہے ہیں زندگیاں بھی ویسی گزر رہی ہیں۔ آئیے ہمارے آئیڈیلز کون تھے؟ گورنر ہمس ہیں، مجمع عام میں شکایت کی جاتی ہے جی مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتے ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہیں، وجہ دریافت کرتے ہیں، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں امیر المومنین یہ بھی ایک راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا یہ کھلے، لیکن آج یہ بھی کھل گیا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ ایک دن میں دھوتا ہوں، دھو کے خشک ہونے کے لیے ڈالتا ہوں، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تب پہن کے باہر نکلتا ہوں، اور یہ اس وقت تک مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ لوگ اس بات کا بھی مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، یہ اس کی بھی مجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ جس گورنر کے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہو، کیا وہاں کرپشن ہوگی؟ کیا وہاں بدعنوانی ہوگی؟ کیا وہاں پر کسی غریب کا حق دبایا جائے گا؟ کیا وہاں پر کسی ظالم کو جرت ہوگی کہ وہ کسی پر ظلم کر سکے؟ اور رہی آخری شکایت، یہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتا ہوں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں، کہنے لگے امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خبیب کی شہادت کو دیکھا ہے، میں مشرک تھا، میں کافر تھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو سولی دی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، خدا کی قسم مجھے وہ منظر بھولتا ہی نہیں ہے، میں جب بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں، وَكَيْفَ إِنِّي تَرَكْتُ نُصْرَتَهُ، مجھے بار بار یہ حسرت اور یہ دل میں جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ میں نے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی، میں نے ان ہاتھوں کو روکا کیوں نہیں جو خبیب پہ تیر چلا رہے تھے، میں نے اس تلوار کا دستہ کیوں نہیں پکڑا جس نے خبیب کے بازو کاٹے تھے، میں نے اس تیر اور تلوار کے آگے بند کیوں نہیں باندھا جو خبیب کے بدن سے لہو بہا رہے تھے۔ امیر المومنین جب بھی مجھے خبیب کی شہادت یاد آتی ہے، اِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِي، مجھے یہ ڈر لگنے لگتا ہے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے سامنے خبیب شہید ہو گئے، میرے سامنے ان کی جان لے لی گئی، اور اس وقت ابھی حضرت سعید مسلمان نہیں ہوئے، مشرک تھے، کافر تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب حضرت خبیب کی شہادت کا منظر کہتے یاد آتا ہے، میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ خبیب کو یوں ظالمانہ طریقے سے میری موجودگی میں ذبح کر دیا گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ جب بھی امیر المومنین یاد آتا ہے میرے آنسو رکتے نہیں ہیں، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے ان اللہ لا یغفر لی، میرا رب مجھے بخشے گا نہیں، میں نے اس وقت کچھ کیا کیوں نہیں۔ اور امیر المومنین جب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا نہیں، پھر میرے ہوش و حواس جاتے رہتے، پھر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ جسے اللہ نہیں بخشے گا وہ جائے گا کہاں؟ جو اللہ کی مغفرت سے محروم رہے گا اس کا ٹھکانہ کہاں؟ یہ شکایتیں تھیں اور یہ شکایتوں کا ازالہ تھا۔ حضرت سعید بن عامر رو رو کے اپنا حال بتا رہے ہیں، اور حضرت عمر کے چہرے پہ مسرت ہے۔ الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہی، جو دعا مانگی تھی شکایتیں ملنے پر وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت سعید اپنی صفائی دے رہے ہیں، حضرت عمر خوش ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرا شکر ہے، سعید کے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ تو نے پورا کر دیا ہے۔ مولا میرا گمان تھا کہ سعید ایسا نہیں ہو سکتا، سعید غلط کام نہیں کر سکتا، الہی تیرا شکر ہے سعید نے میرے گمان کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں۔ پھر دینار بھجوائے، اس واقعے کے بعد پھر حضرت سعید نے پھر بھی گھر میں نہیں رکھے، وہ بھی فقراء میں، غرباء میں، اہل حاجت میں بانٹ دیے۔ آئیے
سورہ شورا کی آیہ نمبر 20 سنیں، اللہ فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اور برکت دے دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے، نؤتہ منہا، ہم دنیا میں سے تھوڑا سا اسے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس بد نصیب کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ پاک ہمیں طالب آخرت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا